یہ یاد رکھیے، جن لوگوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر ظلم کیا ہے ان کو بخوبی پتہ تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے ثمر ہیں۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ ان سے اللہ کے نزدیک کوئی زیادہ محبوب نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن وہ دشمن تھے اللہ کے اور وہ دشمن تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس لیے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جن کو لوٹا جا رہا ہے، جن کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کے امین ہے، یہ وحی کے امین ہے، یہ شرع کے امین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلفاء اور حجج ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاسے ہیں، ان کو اس بات کا پرواہ نہیں تھا، بلکہ اسی لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز ترین ہیں، ان پر بدترین ظلم کیے۔ میرے محترم ناظرین، اب کیونکہ ان کے مطائن اتنے زیادہ ہیں اور ان کے مطالب اتنے زیادہ ہیں، اور ان جماعت عمرے کے اپنی کتب سے ان کا فسق و فجور اتنے عظیم چیپٹرز ہیں، تو اس مناسبت سے میں زیادہ مقدمہ نہیں باندھتا، اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں صفحہ نمبر 944 میں ایک روایت ہے عائشہ سے، کتاب النکاح میں باب من قال لا نکاح الا بولی، حدیث نمبر 5127۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اخبرنی عروہ بن زبیر ان عائشہ اخبرته، عائشہ نے اپنے بھانجے عروہ سے یہ کہا، کیا کہا کہ ان النکاح فی الجاہلیت علی 4 انحاء، جاہلیت میں نکاح مختلف اقسام کے ہوتے، مختلف اقسام۔ ایک قسم کا نکاح تھا یجتمع الرحت ما دون العشرہ فیدخلون علی المرأة کلهم یصیبها، ایک طرح کا نکاح تھا، ان کے ہاں رواج تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح چلتا تھا کہ ایک عورت ایک ہوتا تھا، 10 سے کم تر مرد، ایک ہی باری پوری ٹیم آ جاتی۔ ٹیم تو 11 لوگوں کے ہوتا ہے نا، کرکٹ ٹیم کتنے لوگ ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں؟ فٹ بال ٹیم میں، ساکر ٹیم میں 11 ہوتے ہیں، اور ایک گول کیپر ہوتا ہے، ایک دو کیا ہوتے ہیں نا، وہ ایک دو جو بیک اپ بھی ہوتے ہیں، تو پورے کا پورا ٹیم آ جاتے تھے ایک ہی عورت پہ وہ چڑھ جاتے تھے۔ فاذا حملت ووضعت، پھر وہ ان کے پاس اس زمانے میں کانٹرسیپٹیو تو نہیں تھا نا، عورت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حاملہ ہو جائے، جب اس کو حاملہ ہو جاتا تھا اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا ومر علیہ لیالی بعد ان تضع حملها، اور کچھ دن گزرتے تھے، زچگی نکل جاتا تھا، ارسلت الیہم، ٹیم والوں کو بلا لیتی تھی وہ کہ آ جاؤ۔ فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع، پر رواج یہ تھا کہ پوری ٹیم کو آنا تھا، پورا کرکٹ ٹیم آ جاتا تھا وہاں پر، حتی یجتمع عندها، سب آ جاتے ہیں اس کے پاس، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت، قد عرفتم، آپ سب کو پتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا اور میں نے تمہارے ساتھ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو پتا، پوری ٹیم کو پتا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، اور اب بچہ پیدا ہوا ہے۔ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانِ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدَهَا، پھر وہ کہتی کہ یہ بچہ فلانے کا ہے، اس کی مرضی۔ اب تو سب چاہتے ہیں کہ اگر اس کا بیٹا ہے تو اس کا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کہتے تھے کہ بھئی بچہ فلانے کا ہے تو وہ بچہ اسی کا ہو جاتا تھا۔ یہ سمجھ گیا نا، عرب میں یہ رواج ہوتا تھا۔ اچھا، یہ کتاب طبقات النصابین، تالیف ابو بکر زید، چاپ دار الرشد ریاض، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 111 میں، انہی نصابہ میں سے نصابۃ العرب زمخشری صاحب ہیں، بہت بڑے زمخشری، بہت بڑے نصابہ ہیں، پورے عرب کے نصابہ، ابو القاسم محمود ابن عمر الزمخشری الخوارزمی العلامہ، صاحب تفسیر الکشاف۔ ذہبی صاحب نے فرمایا علامۃ النصابہ بارع فی عدۃ فنون لہ کتاب الانساب، ذہبی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ علامہ ہیں، نصابہ ہیں، اور ان کے پاس انصاب پہ کتاب ہے۔ اچھا، یہی علامہ نصابہ، میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے ربیع الابرار ونصوص الاخبار، تعلیف محمود ابن عمر الزمخشری، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جزء رابع، سنہ 1992، کتاب سب مخالفین کے۔ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 275 میں، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ 4، معاویہ کا باپ اصل میں معلوم نہیں ہے کہ معاویہ کون ہے، بھائی معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ دنیا میں کہا جاتا ہے معاویہ ابن حرب، معاویہ حرب کا کنیا کیا ابو سفیان، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، کہ معلوم نہیں کس کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کی ماں جو تھی نا صحابیہ ہند عاقلۃ الاکباد، وہ بھائی پوری ٹیم کا وہ کام کر دیتی تھی نا وہ۔ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يُعْزَى إِلَىٰ 4، معاویہ 4 لوگوں سے، اس کو 4 والد سے، 4 باپ سے اس کو نسبت دیا جاتا تھا، مسافر ابن ابی عمرو، عمارہ ابن الولید،
عباس ابن عبد المطلب صباح مغنن اسود کان لعمارہ، اور صباح تھا ایک کالا، صباح ایک کالا گلوکار تھا، سنگر تھا عمارہ کا۔ وقد كان ابو سفیان دمیما قصیرا، ابو سفیان جو تھا قد اس کا چھوٹا اور بڑا ہی بدصورت آدمی تھا ابو سفیان۔ تو ہند جو ہے اس کو اتنا پسند نہیں، اپنے خاوند کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وكان للصباح عسيفا لأبي سفيان، وكان الصباح عسيفا لأبي سفيان شابا وسيما۔ صباح جو تھا وہ کالا تھا، لیکن وہ بڑا خوبصورت کالا تھا، جوان بھی تھا، کالا بھی تھا، اور وہ کبھی آتا تھا کام کرتا تھا ابو سفیان کا، کوئی اس کو پیسے دے کے اس سے کام کراتے تھے۔ فدعته ہند الى نفسها، تو ہند نے کہا کہ آ جاؤ ادھر کچھ بھلے بولنگ کا پریکٹس کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بولنگ کا پریکٹس کیا۔ اب اس کے وہ دوسروں کے ساتھ بھی کیا نا، اس نے پتہ نہیں چلا پھر اس کا والد کون ہے،